ویلکم بیک ناظرین. میں ادھر امریکہ میں بھی میں بہت سارے ایونٹس میں گیا ہوں. لوگوں میں اب ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ امداد اکٹھی کریں اور پاکستان بھیجیں, اور وہ بالکل برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ حکمران ہے, ان کے پاس ہم نے اگر پیسے بھیجے تو یہ خرچ نہیں ہوگا. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر بھی کسی ملک سے کوئی پاکستان کے لیے بڑی امداد کا اعلان کیا گیا ہو, اور ہمارے حکمران مزے لوٹ رہے ہیں. کوئی چائنا میں ہے, کوئی لنڈن میں اپنا طبی معائنہ کرا رہا ہے, کوئی جو گلف سٹیٹس ہیں وہاں پر مہمانداری اور اس کے لطف اٹھا رہا ہے. تو یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, کچھ درد ہوتا تھا, احساس ہوتا تھا, اب تو بالکل بے حسی ہے. قاضی صاحب, سمی ابراہیم صاحب مجھے بتائیں, اگر 300 ارب روپے کی دیہڑی چینی میں لگا سکتے ہیں, یہ جو چینی کے بلیکی ہیں, تقریباً $200-250 بلین بجلی کے بلیکیے کھا گئے. $45 بلین تو ورلڈ بینک نے مانا, اور شاید ابھی بھی وہ پریس ریلیز اس کی لگی ہو 10 سال میں, which is a gross understatement I would say. کیونکہ اگر اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ دیکھیں تو یار کوئی دولت کی کمی ہے پاکستان میں. بات یہ ہے ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو آئے گی وہ بھی کیونکہ نظام ایسا ہے کہ وہ بھی کھائی جائے گی. یا مجھے یہ بتائیں کہ آج نہ صرف لبرل ڈیموکریسی کا بولو رام ہو چکا دنیا میں, آج یہ جو ٹھیکیداری نظام تھا یہ اس کا بولو رام ہو گیا. آپ یعنی 100 روپیہ وہ اگر زمین پر اس کے 30 روپے بھی خرچ ہو جائیں, اس کی اسٹڈی کرا لیں, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بٹھا دیں اور کسی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کو بٹھا دیں. ارے اس بات کو چھوڑیں, UNDP کی اسٹڈی دیتا ہوں جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا یہ فکر آگے بڑھ گئی ہے. 18 سے 22 بلین ڈالر میں ہم اس ملک کی اشرافیہ کو, جو اس ہمارے لیے آفت ہے, ہمارے لیے قدرتی آفت ہے, اس کو ہم 22 بلین ڈالر میں پالتے ہیں. کیا ان پیسوں سے ہم آبادیوں کو جو آبی رستوں کے ہٹا نہیں سکتے؟ بہت شکریہ عمر دراز گوندل, آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس وقت کم ہے. قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن وہی جو کر رہے ہیں کہ اس نظام پر, اس سسٹم پر, اس حکومت پر لوگوں کا اعتماد بری طرح شٹر ہوا ہے, اور ان لوگوں کی امداد کے لیے بھی لوگ آگے نہیں آ رہے. اور پھر میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ یہ جو متاثرین ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو, اس حکومت کو پیسے مت دیجئے ہماری امداد کے نام پر, یہ امداد ہم تک نہیں پہنچے گی. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو اور جس سے آپ نے پیسے ادھار لینے ہو ان کے مسائل کو اگر آپ حل کرنے کے لیے جائیں تو آپ کی بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اور پھر اگر آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہ ہو, جس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک جیل کے سامنے اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہا ہو, اور ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل کے اندر ہو, تو آپ اگر اپنا گھر آپ کا ان آرڈر نہیں ہے تو دوسروں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی, پورا ایک ایریا پاکستان کا سیلاب میں ہے, اور صدر صاحب چائنا گئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ, اور جناب شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ دوحہ میں ہیں. وہاں پر وہ کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی فورس بنانے کی تجویز لے کے گئے ہیں. یہ ساری صورتحال, ایک بڑا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی امداد سے, امریکی مدد سے, امریکی طاقت سے حکومت میں ہیں, وہ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کوئی بڑا میننگ فل الائنس بنانے کی کوشش بھی کریں گے؟ ہمارے ساتھ جناب امبیسڈر عبدالباسط صاحب ہیں, بڑا ان کا تجربہ ہے, ان سے ان سوالات کے جواب جانتے ہیں. باسط صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب, تھینک. سر یہ بیان فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو اپنے ملک کو چھوڑ کے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائے بغیر شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی لے کے چلے گئے ہیں وہاں پر, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک فورس بنے گی اور ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری حکومتیں ہیں, اگر ہم اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ کو خفا کرنا یا دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو خفا کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ جو ساری کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ
ऑब्वियसली इसराइल का जो इक़दाम था वो एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जो इसराइल दोहा पे हमला किया, जो निशाना बनाया हमास की लीडरशिप को, तो इससे एक पेंडोरास बॉक्स तो खुल गया है। वो आपकी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये यकीनी एक बड़ी सीरियस सूरत हाल है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए कि वो अब किस तरह आगे मामलात को लेकर जाएं। एक जानिब इसराइल की रियासती दहशत गर्दी है, इसमें हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, और दूसरी जानिब यकीनन उनके बहुत गहरे रिश्ते भी हैं अमेरिका से, और अमेरिका इसराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो अभी हम सब जानते हैं। तो एक मुश्किल फ़ेज़ है यकीनन अरब दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमान दुनिया के लिए बहैसियत मजमूई। अब किस तरह मामलात को आगे लेकर चलना है, ये अब देखेंगे इस समिट में क्या निकलता है। आया इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो ज़रूर है कि तमाम ममालिक मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हुई है, और सो इससे क्या कोई कंक्रीट एक्शन लिया जा सकता है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसने एक टास्क फोर्स की बात कर रही है। मैंने भी किस ज़माने में एक प्रपोज़ल पेश की थी कलेक्टिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव की, क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की। तो अगर ये कुछ एक्शन होगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज इन पब्लिक रिलेशनिंग इन माई व्यू। पब्लिक रिलेशनिंग अपनी जगह पे, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करना अपनी जगह पे, लेकिन अगर सिर्फ इसराइल के एक्शन की कंडेमनेशन नहीं आई और उससे बियॉन्ड कुछ ना हुआ, तो जो एक उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं इस फोरम से, वो ऑब्वियसली बहुत मायूसी होगी मुसलमान दुनिया के लोगों को। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए।